السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اخلاق فاضلہ میں زبان کے کردار پر ہم بحثیں کر رہے ہیں، اور اس میں زبان کا سچا ہونا وہ بہت لازم ہے۔ زبان کا سچا ہونا بندے کے کردار کا غماز ہوتا ہے، اور اگر وہ جھوٹ ہو تو ساری شخصیت کی نفی ہو جاتی ہے، کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا۔ آج یورپ کی جدید ترقی کا مین راز یہی ہے کہ ان کی عدالتیں جھوٹ پر انتہائی کڑی سزا دیتی ہیں تاکہ سچ کا بول بالا ہو اور جھوٹ کے کوئی نزدیک بھی نہ جائے۔ اتنی بھاری قسم کا وہ جرمانہ ان لکھنے والے، ان بولنے والے، ان بیان کرنے والوں، ان اخباری نمائندوں، ان چینل والوں اور ان اینکرز کو جو وہاں پہ سچ بولنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور غریب غربا ممالک میں جہاں سارا چلتا ہے وہاں وہ اپنے بول کے پیسے کھڑے کرتے ہیں۔ اگر ان کو یورپ میں وہاں وہی بولنا پڑے تو دم سادھ لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اتنا جرمانہ لگے گا کہ تمام گھر بار بھی بیچ کے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور نبی کا فرمان ہے کہ نجات جو ہے وہ سچ میں ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ نبی پاک نے ہی وہاں جو منافقوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں ایک یہی ہے کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور دو نمبری ہر کام میں وہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کے وصف، سچائی کے وصف کو یوں اجاگر کیا کہ پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل بزدل ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کہ شجاعت اور بہادری بندے کا اپنا نہیں، قدرتی وصف ہوتا ہے، اور وہ بندے کے بس کے باہر ہوتا ہے۔ لیکن بولنا اور بیان کرنا وہ بندے کے بس میں ہوتا ہے۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہ سچ کے سوا اس کو چارہ نہیں ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہاں، منافق جو ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ دغا بھی دیتا ہے، وہ دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے۔ اس لیے سچ کی جو زندگی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کا اعلان کرنے، نبوت کا اعلان کرنے کے 40 سال پہلے صادق اور امین کا لقب اختیار کر کے دنیا کو اسوہ حسنہ کا عملی نمونہ دکھا دیا تھا۔ اور اس لیے خدا فرماتا ہے کہ انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ یہ اللہ سے اس کی توحید اور اس کے شرک کی مذمت پہ اللہ کی آیات کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے۔ اے نبی، آپ کے ساتھ تو ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کو تو وہ صادق اور امین کہتے آئے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ جب سر عام تسلیم کرتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹا نہیں رہا، تو جب کہا جاتا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں رہا تو کیا اللہ پہ جھوٹ بولے گا کہ میں اس کا نبی ہوں؟ عقلی دلیل خود بخود منطقی طور پہ سامنے آئے گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔